سکتے ہیں ماشاءاللہ نوجوان کو پتہ ہے غسل کے فرائض کا. تو جب نوجوان کی طرف سے جواب آتا ہے تلیا صابن پانی تو پھر دل دکھتا ہے. یہ غسل کے فرائض بتاتے ہیں. حاجی صاحب نے بھی کہا مجھے غسل کے فرائض کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. غسل تو کیا لیکن فرائض کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کیا. اس لیے طہارت کے فرائض آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. نمبر 1 کلی کرنا. نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا کہ جسم میں ایک بال کے بقدر خشک جگہ باقی نہ رہے. یہ غسل کے فرائض ہیں. کوئی جواب نہ دے یہ تلیا صابن پانی. اعوذ باللہ. ایک بچے سے پوچھا گیا کالج یونیورسٹی کے تبلیغ میں گیا تھا. اس نے کہا کہ غسل کے فرائض بتاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. سوال کرنے والا خوش ہو گیا کہ ماشاءاللہ بچے کو تو پتہ ہے ہمارے کالج یونیورسٹی میں تو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے نا. سکھائی جاتی ہے بتائیے نا عامر بھائی. تو وہ سوال کرنے والا خوش ہو گیا کہ جناب بچے کو پتہ ہے. اس نے کہا بتاؤ بیٹا. اس نے کہا تلیا صابن اور پانی. تو میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ یہ یاد رکھے کہ ساری زندگی اگر عبادت کر لے حج بھی ادا کر لے لیکن اگر غسل کے فرائض کا پتہ نہ ہو نماز بھی ادا کر لے روزہ بھی ادا کر لے سب کچھ کر لے لیکن فرائض کا پتہ نہیں ہے تو آپ یہ یاد رکھیں. نمبر 1 کلی کرنا اور کلی اگر روزہ نہ ہو تو اس کے ساتھ غرارہ کرنا کیونکہ قرآن مجید میں حکم ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا. تاکید کی ہے کہ اگر آپ حالت جنابت میں ہو تو اس وقت جو ہے آپ خوب پاکی حاصل کرنا. تو اس میں غرارہ کر رہے ہیں جب روزے کی حالت نہ ہو. ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے جسم پر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی خشک جگہ نہ رہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.